بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے علم جبر اور علم روحانیت، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی برج سنبلہ کے حامل افراد کے بارے میں کہ وہ کس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ آج بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور ہم بات کریں گے برج میزان کے بارے میں، جس کو انگلش میں لبرا کہا جاتا ہے۔ 23 سپتمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک پیدا ہونے والے تمام بچے برج میزان میں آتے ہیں۔ اس کا عدد 6 ہے، دن جمعہ ہے، رنگ اس کا زردی مائل سبز نارنجی یا نیلا ہے، بہترین پتھر اپل اور ہیرا ہے، اور اس پہ زہرہ ستارے کی حکمرانی ہے۔ میزان افراد درمیانے قد اور وزن کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پیار اور شرارت بھری ہوتی ہے۔ ان کی ظاہری شخصیت بڑی سٹائلش ہوتی ہے۔ بہت سے معاملات میں میزان ایک ایسا برج ہے جس کی بے شمار باتیں بظاہر باطل لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ میزان تضادات کی ایک لڑی سے پھوٹتے ہیں، جہاں ذہن کا جذبات سے، خوشی کا غم سے، مددگار کا مدد نہ کرنے والے سے، سخی کا کنجوس سے، مہربانی کا سرد مہری سے، اور کنٹرول کا انتشار سے مقابلہ ہے۔ ایک مسکراتے اور چمکتے ہوئے چہرے کے پیچھے ایک ایسا کردار چھپا ہوا ہے جو مایوسیوں، ذہنی انتشار اور پیچیدگیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کو اس برج کے تحت پیدا ہونے والے ایسے افراد ملیں گے جو اپنی قابلیت کا استعمال اس طرح کرتے ہیں: مجھے کیا ہونا چاہیے، دوسروں کو کیا ہونا چاہیے، وہ ایسے کس طرح بن گئے، وہ کیا بن سکتے تھے۔ اگرچہ ان افراد کی سوچ کا یہ پیچیدہ عمل انہیں خود پسند ظاہر کرتا ہے، مگر حقیقت میں ان کے اندر کا انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے۔ اپنے آپ کو منوانے کی خواہش میزان افراد میں اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کوشش میں یہ ذہنی طور پر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کاش یہ اپنے حوصلے اور عزم کا ایندھن تعمیری کاموں کے لیے استعمال کریں۔ کوئی کام کرنے سے انہیں جو سکون ملتا ہے وہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کسی نئے کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح کامیابی اور ناکامی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اندر بے شمار سوالات ابھرتے ہیں: میں کون ہوں؟ کیا میں واقعی اس قدر سمارٹ، ذہین، محنتی ہوں کہ بڑے بڑے لوگ میری عزت کرتے اور مجھے اہمیت دیتے ہیں، یا میں ایک فراڈ ہوں اور بہت جلد بے نقاب ہو جاؤں گا؟ بے شمار میزان ان سوالات کا جواب مثبت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی اس اسکیم میں ناکام ہو جائیں تو پھر وہ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے ہیں جیسے ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ کامیابی انہیں حقیقت معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ انہوں نے سخت محنت نہیں کی ہوتی۔ ان کے اندر گہرائی میں یہ خوف موجزن رہتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی یا ان سے چھین لی جائے گی۔ ان اندیشوں کے ساتھ زندگی گزارنا بالکل اسی طرح ہے جیسے گوشت پوست کے دل کی بجائے پلاسٹک کے دل کے ساتھ زندگی گزار دی جائے۔ یہ لوگ اپنے حالات کے بارے میں بے حد پریشان رہتے ہیں، اور یہی پریشانی انہیں مستقبل میں لے جاتی ہے، جہاں یہ تصوراتی دنیا کو خود کو وہی محسوس کرتے ہیں جو یہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس طرح خود فریبی میں مبتلا ہونے کے باعث ان کی شخصیت تضادات کا شکار ہو کر بکھر جاتی ہے۔ کم حوصلہ میزان کے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ پریشانیوں اور مایوسیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کی سوچ کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے تک محدود رہ جاتی ہے۔ اپنے ذہن کو زیادہ مصروف رکھنے والے میزان ہمیشہ مختلف معاملات کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی غیر معمولی تکالیف اور پریشانی کی بہت بڑی وجہ یہی موازنہ کرنے کی عادت ہوتی ہے
कई बार ऐसा होता है कि ये अफराद अपनी ताकत से बहरावर ना होने के बायस तकालीफ में मुब्तला होते हैं। एहसास होने पर पछतावा इन्हें बेहद तंग करता है। ये लोग दूसरों की बात नहायत गौर से सुनते हैं मगर अपने दिल की आवाज़ पर ध्यान नहीं देते। ये लोग इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि नामवाफिक हालात में वो अपने रवैये से अपनी ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह वो अपने आप को मज़लूम ख्याल करते हैं कि जिसका वहशी गुंडे इस्तेसाल कर रहे हों। मेज़ान अफराद सुलह पसंद भी हो सकते हैं और तकरार करने वाले भी। वो बहुत ज़्यादा सखी और रहम दिल भी हो सकते हैं। वो ख़ुद गर्ज भी हो सकते हैं। वो हिकमत अमली से काम ले सकते हैं और लोगों की बेइज्जती करके इन्हें इत्तिशाल भी दिलाया जा सकता है। कभी वो बेहद सर्द मोहर होते हैं और ख़ुद को अलग थलग रखते हैं। वो बेहद अमन पसंद भी होते हैं। वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। जब वो गुस्से में हों तो बेहद कीना परवर और ख़तरनाक होते हैं। ताहम मैच्योर मेज़ान खुद को मुकाबले की सोच में गर्क करने की बजाय खामोशी के साथ अपने आप को मनवाते हैं। मेज़ान एक ऐसी रूहानी ताकत है जो हर सूरत में उस हुस्न का इजहार करती है, और अगर ताल्लुकात में हुस्न ना होगा फिर कहाँ हो सकता है। हुस्न का अपना कोई तन्हा वजूद नहीं होता। मेज़ान अफराद जिन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं उनकी रूह दरअसल हुस्न ही होता है। वो दुनिया को हसीन बनाने के लिए ही पैदा होते हैं। उनमें ये सलाहियत भी होती है कि वो दूसरे के ज़ाविया निगाह को देख लेते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। मेज़ान अफराद लाशऊरी तौर पर तहज़ीब व शाइस्तगी और हम आहंगी पैदा करने वाले फ़नकार होते हैं। मेज़ान अफराद वजदानी तौर पर लोगों में मिलाप करना पसंद करते हैं और ये काम करने में उनके अंदर अनोखी खसूसियात होती हैं। वो ऐसी बातें जानते हैं जिनसे लोगों में जुदाई की बजाय इत्तेहाद और यकजहती पैदा होती है। मेज़ान अफराद मसावात पसंद, सखी और मिलनसार होते हैं और उस वक़्त उनमें जज्बातियत भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस वक़्त उनसे सखावत की अपील की जाती है तो इनमें शादो नाज़िर ही इनकार करने की जुर्रत पैदा होती है। वो खूबसूरती और हुस्न इखलाक का एक गैर मामूली आईना होते हैं। उनके जौहर समाजी ज़िंदगी में खुलकर सामने आते हैं। वो मौसीकी और आर्ट के शौकीन होते हैं। मेज़ान अफराद की ज़हनी सलाहियत बिलअमूम औस से ज़्यादा होती है। वो गुफ्तगू करने में भी अच्छे होते हैं और हाजिर जवाबी से बड़े खुश होते हैं। आशिक की हैसियत से ये लोग बड़े जज्बाती और शक्की हैं। उनकी इस आदत से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। बदतमीज़ी के मामले में ये बड़े हसास होते हैं और ज़रा सी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग ज़हीन लोगों की तारीफ़ करते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं कि इनके साथ खुश रहना एक मसला बन जाता है। मिज़ान के तौर तरीके प्यार भरे होते हैं लेकिन उनमें खुद गर्जी छुपी हुई होती है। उनके नज़दीक लोगों की मुश्किलात भी कभी हकीकी नहीं होती। ये बदसूरती को नज़रअंदाज करना मुनासिब समझते हैं और अपनी एक दुनिया खुद बसा लेते हैं। ये ख़ुद को हालात के मुताबिक ढालने वाले और बासलाहियत होते हैं। हकीकत ये है कि उनमें इतनी ज़्यादा सलाहियतें होती हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको कैसे बरूए कार लाया जाए। मिज़ान अफराद ज़िंदगी के तख़य्युल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। वो दिन में ख्वाब देखने के आदी होते हैं और अपने पसंदीदा नज़रियात अपने जहन में दोहरा कर बड़े खुश होते हैं। उनके तसव्वुरात में रोमानी ख़यालात बिल्कुल वाज़े होते हैं। मिज़ान अफराद अगरचे थोड़े से खुद सर होते हैं
اور واضح طور پر وہ مقصد کی لگن چھوڑ دیتے ہیں۔ جذباتی طور پر یہ متنون مزاج ہوتے ہیں، ان میں وجدان کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسانی فطرت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ اندر تک جھانک کر دوسروں کے مقاصد کو بھانپ لیتے ہیں۔ وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان میں سے بعض افراد کے خلاف اکثر وجدانی طور پر نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ اگرچہ میزان افراد پیار کرنے والے، نازک مزاج اور ہمدرد ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی ذہنی سرگرمیوں کے مطابق ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ محبت کے معاملات میں ان کے جذبات آسانی سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ اکثر ان سے محبت کرنے والے افراد ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میزان افراد صاف ستھرا لباس پہن کر اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں پر غور کریں، گویا ان کے فیصلے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے وجدان پر عمل کرتے رہیں۔ اگر یہ اپنی توانائیوں کو منتشر نہ کریں تو یہ بڑے کامیاب اور خوشحال لوگ بن سکتے ہیں۔ یہ تھی برج میزان کے حامل افراد کی شخصیت۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج عقرب کے حامل افراد کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔